میں بڑی ادب اور احترام کے ساتھ گزشت ہوں جناب محترم مولانا کمیل صاحب خدمت آئے اور مقالہ پیش فرمائیں۔ آپ حضرات مجھ کے باواز بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ تمامی حضرات کو جشن بابرکت کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہ اما بعد۔ میرے مقالے کا جو موضوع ہے، عنوان ہے، وہ ہے زہرا کی اگنائی اور علی کی تنہائی، عشق کا ٹوٹنا اور ہجر میں بکھرنا۔ ملاحظہ فرمائیں، اگر کسی کی چشم ناتوان کو دیکھنا ہو تو وہ تاریخ میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے آنگن میں حضرت علی علیہ السلام کی وہ تنہائی کی راتوں کو دیکھے، جس میں صاحب ذوالفقار صبر کی دھاردار تلوار کو تھام کر کس طرح درد و الم کے گھونٹ پی رہی ہے۔ چہرہ خاک آلود، پیشانی پر صبر و شکیبائی کی شکنیں، شدت گریہ و زاری سے اشکوں میں ڈوبی ہوئی ریش مبارک، غم و اندوہ سے بوجھل پلکوں کے شبستانوں سے بہتی ہوئی فرات صبر و ضبط، یا آنکھوں سے چھلکتا ہوا اشکوں کا جام، ایک عشق کے ٹوٹنے اور محبوب سے ہجر کے داغ کی ایک قربناک داستان سنا رہا ہے۔ کتاب بہار الانوار جلد نمبر 43۔ بھلا کون اور کیسے اس پاکیزہ اس کو شغف کو لفظوں کا پیراہن پہنائے، کیسے ملکہ حجاب کی محبت اور امام حیا کے باہمی تعلقات یا سفر حیات کے نغمیات کی عکاسی کرے۔ جہاں قرآن نے چہرے کی چمک کو والشمس والضحیٰ کہا، تو کہیں والضحیٰ کی چلمن چڑھا کر صبح ہدایت کی ٹھنڈک کا اعلان فرمایا۔ ستارے زہرا کا دہلیز زہرا پر بوسہ حضرت مرتضیٰ کے لیے حضرت راضی و مرضیہ کا انتخاب ہے، اور جب سلسلہ آسمان سے نازل ہوا ہو تو تنزیل میں زواج کا استعارہ مرج البحرین سے کیا گیا۔ پھر یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان سے نسل ابراہیم اور ذریت اسماعیل کے آنے کی بشارت دی گئی، اور اس بشارت کو مزید ثمرآور بنانے کے لیے انا اعطیناک الکوثر کا نغمہ فضا میں گونجا، اور وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فترضا کے وعدے کی لاج قدرت نے اپنے مشتقات میں رکھی۔ وحدت کی تجلی میں کوثر کا آئینہ رکھا گیا، اور نسل کثیر کے جھرمٹ میں ہلال امامت کے دوام و استمرار کا مژدہ سنایا گیا۔ مباہلہ ان کی صداقت کا قصیدہ ہے، اور وقالوا ربنا اللہ ثم استقاموا ان کے استقامت کی دلیل ہے۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ ان کی مشیت الہی کی روشن نشانی ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ان کی طہارت کا محور و مرکز ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى مودت کا وجوب ثابت کرتی ہے۔ ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا ان کے ایثار کی ادا ہے، اور روٹیوں کی تقسیم ان کی سخاوت کا ملا جلا سنگم ہے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا ان کی اخلاص عمل کی زندہ علامت ہے۔ سورہ نور کی آیت نور میں کوكب دری مشکات و زجاجہ کی تشبیہ شمع اور فانوس کی قربت اور حفاظت کا کنایہ ہے۔ کتاب تفسیر طبری جلد نمبر 2، 6 اور 42 اور 25۔ ہاں، مگر جب منقبتوں کی تسبیح کے 2 امامی دانوں کی جدائی نے تسبیح کے ایک دانے کو شکستہ کر دیا تو دوسرا دانہ یعنی شیر خدا کی شمشیر دست الہی میں رہ گئی، مگر نہ لبوں پر شکوہ آیا نہ شکایت۔ ہاں، جب حیات کا پیمانہ چھلکا اور شہادت کا عرق تمنا پیشانی سے بہنے لگا تو ملکہ عصمت کے دہنے اقدس سے بشکل وصیت ایک آہ سرد نکلی، یا علی کیا میں نے ہمسری کا حق ادا کر دیا؟ کوئی کمی تو میرے عشق میں نہیں رہ گئی، بس اب اجازت دے دیں، ہم راضیاں ہیں، آپ مرتضیٰ ہیں، رب کریم ہم سے راضی ہیں۔ اور ایک زحمت بعنوان وصیت یہ ہے کہ میرے قاتل میرے جنازے میں نہ آئیں۔ ملکہ حجاب کا جنازہ ہے، مکمل ظلمت شب کے حجاب و حصار میں اٹھے۔ کتاب دلائل الامامہ صفحہ نمبر 45۔ یا علی میرے قبر پر آتے رہنا تاکہ مجھے قبر کے اکیلے پن کا احساس نہ ہو، اور آ کر قرآن پڑھتے رہنا کہ فاطمہ کو تلاوت کلام ربانی بہت پسند ہے۔ یہ وصیت لمحہ فکریہ ہے قرآنی سماج کو سنوار کر قلب زہرا کی تسکین کا سامان فراہم کرنے کے لیے۔ کتنا دردناک منظر ہوگا جب علی جیسا جری، بہادر و سورما، ساونت خیبر شکن شیر خدا اپنے غیظ و غضب پر قابو پا کر صابرہ کی چشم تمنا سے حسرتوں کے ڈھلکتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھتے رہے۔ کتاب الکافی شیخ کلینی جلد نمبر 1۔
आसी के कलम से इस्मतों के सहीफ़ों की मंजरकशी के रंग कैसे खींचे जाएं। कौसर सलसबील की मौजों में भी तलातुम मच जाए अगर दास्तान इश्क़ अली व फ़ातिमा की नक्शाकशी की जाए। उस दर्दो कुर्ब को समझना तायरे तख़य्युल के परों में इर्तियाश पैदा करता है। परवाज़ की हदें इदराक से बालातर नज़र आती हैं, मगर जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम बोझल कदमों से जनाब सैयदा ताहिरा साबिरा मुहद्दिसा सिद्दीक़ा ज़किया उम्मो अबीहा को पैबंद खाक करके पलटे, उस भयानक रात की तन्हाई में छुप छुप कर रोना, अपनी कम ख्वाबी का मरसिया पढ़ना, नबी की बारगाह में दर्द दिल का इजहार करना किस अंदाज में था। कभी तारीख के सीने पर सब्त न होता अगर साहिब नहजुल बलागा अपने दहने अक़दस से बरमला उसका इजहार न करता। वो जो अल्फाज कहे गए वो लोहे तारीख के चेहरे पर अपनी मानवियत की चमक छोड़ गए। वो अली के आंसुओं की बूंदों के सितारों ने तारीख की गलियों में इतना उजाला फैला दिया कि अब किसी तारीख ज़ादे से वो मसाइब छुपाए न जा सकेंगे। शरह नहजुल बलागा इब्न अबिल हदीद मुतज़ली जिल्द नंबर 9-10। आइए टूटा हुआ शीशा दिल और बिखरा हुआ हिजर का समा क्या था, खुद अली की ज़बानी मुलाहिज़ा फरमाएँ। जनाब सैयदा की तदफीन पर हज़रत अली अलैहिस्सलाम के दर्द भरे जुमले। या रसूल अल्लाह, आपको मेरी जानिब से और आपसे जल्द मुल्हक होने वाली आपकी बेटी की तरफ से सलाम हो। या रसूल अल्लाह, आपकी बरगुज़ीदा बेटी की रहलत से मेरा सब्र व शकीब जाता रहा, मेरी हिम्मत व तवानाई ने साथ छोड़ दिया, लेकिन आपकी मफारकत के हादसे उज़्मा और रहलत के सदमे जहाँका पर सब्र कर लेने के बाद मुझे इस मुसीबत पर भी सब्र व शकीबाई ही से काम लेना पड़ेगा, जबकि मैंने अपने हाथों से आपको कब्र की लहद में उतारा और उस आलम में आपकी रूह ने परवाज़ की कि आपका सर मेरी गर्दन और सीने के दरमियान रखा था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब ये अमानत पलटा ली गई, गिरवी रखी हुई चीज़ छुड़ा ली गई, लेकिन मेरा गम बेपाया और मेरी रातें बेख्वाब रहेंगी, यहाँ तक कि खुदावंद आलम मेरे लिए भी उसी घर को मुंतखब करे जिसमें आप रौनक अफरोज़ हैं। वो वक्त आ गया कि आपकी बेटी आपको बताएं कि किस तरह आपकी उम्मत ने उन पर जुल्म ढाने के लिए ईका कर लिया। आप उनसे पूरे तौर पर पूछें और तमाम अहवाल व वारदात दरियाफ़्त करें। ये सारी मुसीबतें उन पर टूट गईं, हालांकि आपको गुज़रे हुए कुछ ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था और न आपके तस्करों से ज़बानें बंद हुई थी। आप दोनों पर मेरा सलाम रुखसती हो। अब अगर मैं इस जगह से पलट जाऊं तो इसलिए नहीं कि आपसे मेरा दिल भर गया है, और अगर ठहरा रहूं तो इसलिए नहीं कि मैं उस वादे से बज़्ज़न हूँ जो अल्लाह ने सब्र करने वालों से किया है। नहजुल बलागा खुतबा नंबर 202। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।